جزاک اللہ آپ ساجد علی قادری صاحب حاضرین محفل بہت شکریہ بھائی ساجد علی قادری صاحب تساں ساری درخواست تشریف حاضرین محفل میں ہوں جڑی شخصیت کو دعوت دینا بھی آپ عالم باعمل ہیں آپ نے سینکڑوں نہیں ہزارہ بالغ کو قرآن پاک حفظ کروائے اور ہن بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیندے پے بہت ہی درویش محبت کرن والے شفیق انسان ہیں میں درخواست کرے سا قاری محمد حنیف صاحب کو تشریف گھننا سن اور تلاوت کلام پاک فرمائے سن قاری محمد حنیف صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ جناب قاری محمد حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف دینا ہے، بڑی نوازش حاضرین محفل تقریب اپنے بالکل اختتام والے پاسے، کیونکہ تساں ہر سال تشریف دینا دے ہو، تاری بڑی مہربانی ہے بابرکت محفل ہے، اور تسا جان دیو ساری محفل مسلسل پچھلے تقریباً ایک دہائی تو اپنا خصوصی خطاب فرمیندن، ہر سال بڑی محبت نال آپ دوست جان دے ہونا کو ذاتی حیثیت بڑے اچھے سید بادشاہ ہیں، گفتگو کرن دا ہنر جان دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کو یہ ڈیوٹی دیتی ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی خوبصورت نبھیندے پہنے۔ میری مراد تشریف گینا سے حضرت سید جہانزیب شاہ صاحب اور اپنے مقررہ وقت اپنا خوبصورت آیتوں کو بیان سنے سے انشاءاللہ تسا محظوظ تھی۔ سید محمد جہانزیب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علی، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله.
یہاں پر موجود بزرگ شخصیات، دوست احباب، قاری صاحب جنہوں نے ابھی تلاوت کی ہے، بابرکت شخصیات، جناب رفیع اللہ صاحب تشریف لائے، روحانی اعتبار سے اور دعوت الارشاد کے اعتبار سے ایک اچھا حلقہ احباب ہے، ذکر اذکار فرماتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی محفل ذکر و فکر منعقد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جناب سجاد جہانیہ صاحب بہت ہی خوبصورت نثر نگاری اور کمال قلم سے کھیلنے والے ہمارے ہاں موجود ہیں، اور یہاں اس محفل کے روح رواں جناب ملک فیاض ایوان صاحب، دونوں اعتبار سے ہمیشہ ان سے خوفزدہ رہتا ہوں، اور جن کی وساطت اور جن کے وسیلے سے یہاں تک پہنچا ہوں اور پہنچتا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ سفر جاری رہے گا۔ حضور پیر محمد شفیع شاہ صاحب دام برکاتہم العالیہ، شمس الاولیاء۔ اچھا نظریہ رکھنا، اچھا دوستوں کے ساتھ گمان رکھنا بھی سنت ہے، اور ہمارے یہاں ایسی شخصیت جن کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ ہزاروں لوگوں کو قرآن حفظ کرایا، ان کے ساتھ تو ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور جس محفل ذکر و فکر سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ دوستوں کے ساتھ کرنی ہے۔ سورہ الکہف سے آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہمارے ہاں جنم لیتے ہیں، عام لوگوں، عام ذہنوں میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ مرشد کی اور پیر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، حضور کی سنت حدیث پڑھیں، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت سارے مہربان کرم فرما اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امت کو تقسیم کر دیا کچھ مولویوں نے، کچھ لوگوں نے، چشتی بنا دیا، قادری بنا دیا، دیوبند بنا دیا، بریلوی بنا دیا۔ امت ترقی کہاں سے کرے گی؟ عام جگہوں پر بیٹھ کر یہ گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کی بزرگی اور پیری پر بھی۔ آج کل تو ہمارے ہاں وہ یوٹیوب ایک چینل بن گیا، اب تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، جس کا جو جی چاہے وہاں بیٹھ کر بول لے، کسی بزرگ کے متعلق بات کہہ دے اور کسی کو جو ہے وہ 2 نمبر پیر کہہ دے، یا جس کو جو مرضی کہہ دے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں پیر کی کیوں ضرورت ہے، اور یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی کوئی حکم ہے کہ آپ کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہاں پر ہمارے دوست جو ہے وہ ختم نبوت کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، تو اس اشکال سے جتنی کوشش ہو سکے گی یہاں سے دوستوں کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ذہنوں پہ اور ہمارے قلب میں جو گرد چھائی ہوئی ہے وہ ذرا چھٹ جائے۔ جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں، اگر ہم اس کا بیٹھ کر مشاہدہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بدعقیدگی اور یانیت اور فحاشی کا سیلاب، ایک طرف تو عقیدے کی باتیں ہیں، اور عمومی طور پہ جو دنیا میں پھیل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ فحاشی اور یانیت کا سیلاب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تمیز کرنا بھی مشکل رہ گیا ہے کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اور لوگ برائی کو بھی نیکی سمجھ کے کرنے لگے۔ اس حالت میں، اس عالم میں انسان کیا کرے؟ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اپنے آپ کو کس جگہ رکھے اور کیسے رکھے؟
قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس سے متصل آپ کو ایک حدیث سماعت کیجئے گا۔ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات کی کتاب ہے کتاب الایمان، حضور فرماتے ہیں انسان کا دل ایک ایسے پر کی مانند ہے، اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، قرار نہیں ہے دل کو، جیسے ہوا چلی پرندے کے پر کی طرح دل اڑا۔ یہ بڑا دقیق جملہ ہے آقا علیہ السلام، یعنی انسان کا دل ہے، اگر ہوائیں برائی کی چلیں گی تو برائی کے ساتھ جائے گا، اگر ہوائیں نیکی کی چلیں گی تو نیکی کی طرف چلا جائے گا، پھر اس کو قرار نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے، اس کو چین نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے طاقتور ہاتھ کی جو اس دل پہ رکھ کے اسے ایک جگہ چلا دے، ہوائیں اس کو نہ اڑاتی تھی، کوئی ایسا ہاتھ ہو جس کا کنیکشن دست قدرت کے ساتھ ہو، اور جب وہ ہاتھ انسان کے قلب پہ لگ جائے تو پھر یہ ایک طرف چل پڑے اور ذکر الہی کی طرف رواں دواں رہے، اور نیکی کا لبادہ اوڑھ کے جو شیطان راستے میں بیٹھا ہے اس کے کہنے پہ بھی نہ چلے، صراط مستقیم کی طرف چلے۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر ملے جے پیڑ نہ جاوے۔ اس پیڑ سے مراد درد ہی نہیں ہے، اس پیڑ سے مراد روحانیت کی بیماری بھی ہے۔ پیر ملے جے پیر نہ جاوے، اس نو پیر کی دھرنا ہو، اور مرشد ملیاں ارشاد نہ منن، وہ مرشد کی پڑھنا ہو۔ آپ اس کی محفل میں تو بیٹھتے ہیں لیکن آپ کے اوپر اس کا رنگ نہیں چڑھتا، آپ اس کی ذکر و فکر کی محفل میں بیٹھ کر بھی زیرو ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسے پیر کی محفل میں بیٹھنے کا تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ ہادی کنو ہدایت نہیں، ہدایت دینے والے ہیں یہ، اور اگر ان سے بھی تجھے ہدایت نہیں مل رہی او ہادی کی پھڑنا ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ سر دکھیاں حق حافظ باہو، اگر مرتے وقت تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے اور جب یہ تیرا جسم سے روح جدا ہو رہی ہو اور حق تیرے سامنے کھڑا ہو، اب اس حال میں تو اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو کہ سرکار دو عالم کی زیارت سے مستفید ہو رہا ہو، اور اب آرزو یہ ہو کہ میری روح وجود سے نکلے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، رب کا کلام سنوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا، فرماتے ہیں اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ جب موت کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر اس موت سے تو ڈرے گا کیا؟ تو ملک فیاض احمد صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مقررہ وقت، اس لیے میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بات کو اپنی اس کو سمیٹ لوں۔ فرمایا سورہ کہف میں، من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، اس کو ہدایت کوئی دے نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ولی اور دوسرا مرشد۔ فرمایا ایسا انسان جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، نہ اسے کوئی ولی ملتا ہے نہ کوئی مرشد ملتا ہے۔ گویا بتا دیا گیا کہ زندگی گزارنے کے لیے، بہترین وقت گزارنے کے لیے، اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ولی کی محفل میں بیٹھے، کسی مرشد کا ہاتھ پکڑ لے۔ یہ ولی مرشدہ، اس کو بیٹھ کر تنہائی میں سوچئے گا کہ وہ ولی کون ہے جس کی مدد کے بغیر، اور وہ مرشد کون ہے جس کی صحبت کے بغیر رب فرماتا ہے گمراہی کا راستہ ہوگا تیرا اگر تیری زندگی میں کوئی ولی نہیں آیا اور اگر کسی مرشد کے ہاتھ میں تمہیں ہاتھ نہیں دیا۔ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کی طرف جانے والا ہے۔ اب یہ بات کہ جب یہ کہا جائے کہ جناب بیعت کیوں ضروری ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مشہور ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ۔ کن سے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پہ؟ جو حضور کے صحابہ تھے۔
اور صحابی رسول ہیں، ان کو کیا دوبارہ کسی بیعت کی ضرورت تھی؟ جو آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، آقا سے براہ راست ایمان لے رہے ہیں، اور ایمان بھی ایسا لے رہے ہیں کہ ایمان کی کلائمیکس پہ پہنچ رہے ہیں۔ جب ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ایمان کی کیا حالت ہے؟ عرض کیا حضور اللہ کو عرش پہ دیکھ رہا ہوں، اجازت ہو تو باقی کو بھی دکھا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ۔ آقا نے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ ہمارے کچھ مہربانوں نے کہا کہ حضور نے بیعت لی کہ آؤ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو اگر حضور کو معلوم ہوتا تو پھر اس کے لیے بیعت کیوں کرتے؟ تو ان کرم فرما سے گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اس کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور پھر اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر دوسرا ہاتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے۔ اب عثمان غنی موجود نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب پتہ چلنا کیا کہ حضور کو علم تھا۔ اور پھر وہ ہاتھ حضور اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور میں اب عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ وہ موجود نہیں تھے جب بھی آقا نے بیعت لی ہے۔ اب یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بیعت اس لیے بھی ضروری ہے کامل مرشد کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیعت کی کئی اقسام ہیں، اس کی طرف میں نہیں جا رہا۔ اب جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہم قرآن پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ مرشد جو ہوتا ہے نا، ایک ہے مرشد، ایک ہے مرشد، یہ بھی خیال کیجئے گا۔ مرشد اور مرشد میں بھی فرق ہے۔ مرشد ہے ہدایت کی باتیں کرنے والا، ہدایت دینے والا، اور ہدایت کے راستے پہ چلانے والا۔ جو دل کے اندر تبدیلی لانے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو مرشد ہے وہ انسان کے قلب پر ایسے کام کرتا ہے جیسے ایک انجینئر ایک بہت پرانے کار اور موٹر بائک پہ کام کرتا ہے، اور اپنے ٹیکنیکل انداز میں اسے اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ وہ خوبصورت پرانی گاڑی لے کر جب آئیں تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار نہیں لی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سروس کروائیے، ٹیوننگ کروائیے۔ جس انجینئر کے پاس گیا ہوں وہ ایسا قابل تھا کہ اس نے میری پرانی گاڑی کو بھی ایسے کر دیا کہ نئی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو نئی کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ تو کامل مرشد انسان کی اتنی رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل پہ اتنا کام کرتا ہے، اس طرح اسے ایکسرسائز کراتا ہے، اس کے چہرے پہ چمکنے والا نور بتا دیتا ہے کہ آج کل یہ بندہ کہاں جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ چشتی اور قادری اور سہروردی تقسیم کر دیا ہے لوگوں کو، یہ سیدھی سی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کوئی پائلٹ اسکول میں داخلہ کروا دیتا ہے، کوئی مسلم اسکول میں داخلہ کروا دیتا ہے، کوئی ایجوکیٹر میں داخلہ کروا دیتا ہے، کوئی ڈینیشن میں داخلہ کروا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے اپنے بچے کو اس اسکول میں کیوں داخلہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اس کی پڑھائی بہت اچھی ہے۔ پڑھایا کیا جاتا ہے؟ وہ آپ کے جو کتابیں ملتی ہیں اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، صداقت، دیانت، امانت، کتاب کے اوپر وہ سرکاری کتاب ہوتی ہے، وہ پڑھا دی جاتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی سرکاری سکول ہیں نصاب ایک ہی ہے، پھر بھی آپ کیوں سلیکشن کرتے ہیں استاد کی اور سکول کی؟ وہ سکول سب سے اعلیٰ ہے، اس کا استاد سے پڑھا ہوا بچہ جو ہے نا وہ بڑا قابل ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں نا، نصاب قرآن اور سنت پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے۔ قرآن پڑھائیں گے، حضور کی حدیث پڑھائیں گے، پڑھانے کا انداز ایسا ہوگا کہ کہیں مولانا جامی اور کہیں مولانا روم، کہیں کیسا بزرگ اور کہیں کیسا۔ اب جناب ایک آپ سے عرض کروں گا، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، لکھنے والے شیخ رشید احمد گنگوہی۔ اب میں کہوں گا نا کوئی اور تو ساجد صاحب کی ابھی سے طبیعت خراب ہو گیا کہ اس کا نام ہی کیوں لے لیا حضور۔ یہ علمیت کی باتیں، شیخ رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے امداد السلوک، اس کا صفحہ نمبر ہے 67۔
شیخ رشید احمد گنگوئی سب جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے سرخیل عالم ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں فرقہ واریت کی طرف جا رہا ہوں. نہیں، بریلویوں کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، قابل احترام ہیں، اہل حدیث کے علماء ہیں، سب قابل احترام ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نصاب سب کا ایک ہی ہے. فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے اپنے مرشد کے معاملات کو دیکھے اور مرشد کے معاملے میں یہ نظریہ قائم کر لے کہ میرے مرشد کی روح اس کے جسم میں قید نہیں ہے. میرے مرشد کی جو روح ہے وہ کسی جسم میں قید نہیں ہے. اگر یہ نظریہ قائم کر لے وہ جسمانی اعتبار سے اپنے مرشد سے دور ہو سکتا ہے، لیکن مرشد روحانی اعتبار سے اپنے مرید سے دور نہیں ہوتا. روحانی اعتبار سے اپنے مرید سے دور نہیں ہوتا. تو یہ جو ذکر اذکار کی محافل ہیں، یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگوا رہے ہیں، یہ جو یہاں پیر صاحب اللہ کا جو ہے اسم اعظم کا ذکر کروا رہے ہیں، اسی ذکر کی بدولت آپ کے اور ان کے راستے بعد اور قرب یہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ جہاں بھی ہو، نظریہ صحیح ہو تو پیر و مرشد سے فیض حاصل کر لیتے ہیں. اب میں آتا ہوں جی اس سوال کی طرف کہ ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر ہم اپنے جو ہے وہ اختتامی کلمات کی طرف جاتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں. ایک شخص ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کو 6 ماہ گزرتے ہیں اور اللہ اسے اولاد سے نواز دیتے ہیں. اس شخص کو جب پتہ چلا یہ سفر سے آیا اور گھر نہیں گیا، بچے کو نہیں دیکھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہاں کے درخواست دی، میری شادی کو 6 ماہ گزرے اور میرا بچہ ہو گیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے. اب اسلامی قوانین ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں، تو کتنی بات اگر ہم کوئی بات کہیں کر رہے ہو نا، کوئی ایسی زبان سے بات نکل جائے تو فیاض زبان صاحب بڑا فوراً گرپ کرتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. کوئی ایسا دوست نصیحت کرتا ہے کہ جناب یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کے شایان شان نہیں ہے. تو شرمندگی ہوتی ہے نا کہ ہاں یار کس جگہ بیٹھتے ہیں، کیسی گفتگو کرتے ہیں. تو اس کے باوجود یہ ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہونی چاہیے. اب اتنا بڑا ماحول اور جناب یہ واردات ہو جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس شورا کو بلا لیا، علماء کرام، کہ یہ بندے کی یہ سوال ہے. انہوں نے کہا جی ہاں جی ایسی بات ہے، یہ تو مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. 6 ماہ میں بڑا مشکل. اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ اسے سنسار کر دیا. اب ایک دم خاتون گھر میں بیٹھی ہو اور دروازے پہ انتظامیہ سپاہی آ جائیں اور اسے یہ کہا جائے کہ تجھے سنسار کیا جائے، اور اس کی ساری بہنیں اور اس کی والدہ اور وہ روئیں اور کہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ کہیں نہیں، وہ تو مجلس شورا بھی آ گئی، بات بھی ہو گئی، اب سنسار کے لیے چلے. ان پہ پردہ ڈال کے اور وہ عورت خاموشی سے جا رہی ہے اور اس کی بہن کہتی تو واویلا کیوں نہیں کرتی، اپنے صفائی میں کچھ کہتی نہیں ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ایمان، میری پاکیزگی سے میرا اللہ واقف ہے، اور تم شرمندہ نہ ہونا، یہ مجھے سنسار کر دے تم شرمندہ نہ ہونا، کیونکہ میرے اللہ کے پاس جانا ہے، میرے اللہ نے میری صفائی لینی ہے، میرے اللہ کو میرا پتہ ہے. جناب مولا علی علیہ السلام کھڑے تھے تو سامنے سے جب لوگ گزرے آپ نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی اس خاتون کو اس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا. تو مولا علی کے آنسو نکل آئے کہ ایک بہن کو، ایک بیٹی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ نے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے بات ہے. پوری بات سنی تو مولا علی نے فرمایا ٹھہرو. ان سپاہیوں کو حکم دیا جب تک میں عثمان غنی سے ہو کر واپس نہ آؤں اور جب تک میرا نیکسٹ آرڈر نہ آئے تم نے سنسار نہیں کرنا. اب حضرت علی نے اس کے بارے میں اتنی دیر میں اکٹھے کر لیا مواد کہ یہی بات ہے یا کوئی اور بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نہیں یہی بات ہے.
मौलाना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुँचे, मजलिस शूरा भी बैठी, ज़ाहिर है अमल दरामद तो कराना था। मैं कि क्या आपने, मैंने सुना है इस तरह का कोई वाक़या हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये वाक़या हुआ है, मजलिस शूरा बैठी है, ये उलमा इकराम बैठी हैं, इन सब ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 6 माह में बच्चा हो जाए। आपने फरमाया कभी कुरान भी पढ़ा है इन उलमा ने? इन उलमा ने कुरान नहीं पढ़ा। अब जो उलमा इकराम बैठे थे वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने क्या माना, ये 6 माह का जिक्र तो अल्लाह ने कलाम में फरमा दिया, कुरान में लिखा हुआ है कि 6 माह का बच्चा पेट के अंदर मुकम्मल अपनी सूरत अख्तियार कर लेता है और उसके बाद डिलीवर भी हो सकता है। अब सारे हैरान हो। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने आयत मुबारक पढ़ी, वह हमल तो वह फिसाल हो सलासून, 30 माह है बच्चे की मुद्दत जब इसको आप दूध पिलाएं। दूसरी जगह फरमाते हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनकर हैरान हो गए, वाली वालिदात युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माँ बाप की रजामंदी हो तो 2 साल कंप्लीट कर लिए जाएं। अब ये 2.5 साल है, इधर 2 साल है, 2 साल कंप्लीट कर लिए जाएं और माँ बाप की रजामंदी से दूध छुड़ा दिया जाए। अगर दूध छुड़ा दिया जाए 2 साल में 24 माह बनते हैं, यहाँ 30 माह का जिक्र है। अगर इस 30 माह से 24 महीने निकाल दो तो बाकी पीछे कितने बचते हैं? उन्होंने कहा जी 6 माह बचते हैं। फिर मैं ये 6 माह जो बचते हैं ये वालदा के पेट वाले हैं, और ये जो बाकी जिक्र है ये बाहर आके जो उसका कुदरती दूध है माँ का उसका जिक्र है। और ये 6 माह जो पेट में गुजारेगा उसके बाद यहाँ पर आकर वो 2 साल उसके दूध पिलाने की मुद्दत होगी, इसमें से माइनस करें ना 24, बाकी बचते हैं 6। ये 6 माह माँ के पेट के हैं और किस जगह के हैं? और फिर आपने फरमाया अब ये जो खातून के साथ जो हुआ, इसकी जो इज्जत नफ्स मजरूह हुई तुम्हारे इस फैसले से, वो सारी जिंदगी भी इसका खमियाजा तुम उलमा से कोई भुगत सकता है? उस्मान ज़ारो पता रो पड़े। उलमा कराम वो भी असहाबे रसूल थे, कहते हैं अल्लाह के इज्जत की कसम हमें यूं लगा जैसे कुरान आज हम पर नाज़िल हुआ। जब इन्होंने समझाया हमें यूं लगा कुरान आज हम पर नाज़िल हुआ है। इसी तरह जब ये मामलात हो ना हजूर, तो फिर कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ाने के लिए मुर्शिद उस्ताद की मानद होता है। आपको पैदाइश से लेकर कब्र तक उसकी जरूरत पड़ती है जो आपको कुरान इस मियार और इस अंदाज से पढ़े और हमें जिंदगी के पेचो खम से मुतारफ कराए, हमें बुराई और नेकी के दरमियान इम्तियाज दिखाए। यहाँ तो लोग मजहब का लिबादा ओढ़ कर भी बैठे हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है एक ऐसे मुर्शिद की कि जो मौत के वक्त भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल। जज़ाकल्लाह। हाज़रीन महफिल, आपन सैयद जहांज़ेब असलम शाह साहब और जिमें कि तुसां सुनिया, आप को अल्लाह ताला ने बड़ी माशाअल्लाह सादत बख्शी है कि आप जरड़ भी गुफ्तगू करेंगे, हर साल मनफरद गुफ्तगू करेंगे और इतनी खूबसूरती नाल करेंगे कि साडे दिल इन्हां दे अल्फाज माशाअल्लाह हमेशा रह वेंदे। सैयद जहांज़ेब शाह साहब तुहाडे वास्ते तुहाडा बहुत शुक्रिया और तुहाडे वास्ते दुआगो हैं। हाज़रीन महफिल, शाह साहब दा अज दा मौजू आस्थाने दे मुतल्लिक, पीर साहबान दे मुतल्लिक, उन्हां दी तालीम दे मुतल्लिक, और मैं खुशकिस्मत हाँ हाज़रीन महफिल के मैं ये आस्थाने नाल वाबस्ता हाँ और तुसा भी सारे ये आस्थाने नाल वाबस्ता हो और असा हमेशा इत्थों फैज़ गिने हैं, इत्थों सीखते हैं, अपनी गलतियां कोताहियां को दुरुस्त करने की कोशिश करने हैं। पीर साहब हमेशा साको पूरी समझावन की कोशिश करेंगे और सारी रहनुमाई फरमाइंदे। मैं दुआ करना अल्लाह पाक कोलों और तुसा भी सारे दुआ करे सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे हज़रत सैयद मोहम्मद शफी शाह साहब दा साया सारे ते हमेशा कायम रहे, ये आस्थाना में आबाद रहे और तुसा में हर साल तशरीफ घिनाते रहो। तो पता ही था 3 महफिल होंदियां
مستقل جڑی ہیں ہر جمعرات کو محفل ہوندی ہے، محفل ذکر ہوندے، ختم ہوندے، لنگر ہوندے، ہر 11ویں شریف کو اتھا محفل ہوندی ہے، جیڑی ہر چند دی ڈاہ ہوندی ہے ان دی شام کو محفل ہوندی ہے، مغرب تو عشاء دے درمیان، عشاء دی نماز تو پہلے اتھا ختم کرا دیتا ویندے۔ تساں دوست جنہاں کو انہاں محافل دا نہیں پتہ، وہ جمعرات اور 11ویں شریف کو بھی تشریف کے نایا کرو، اور انشاءاللہ تو بہت فائدہ تھی سی۔ میرے کو الفاظ کہنی، میں انہوں کو کیڑے الفاظ نال درخواست پیش کرا کہ آپ تشریف گھیرنا سن اور اپنا خوبصورت بیان فرمے سن۔ میرے مرشد سید محمد شفیع شاہ صاحب کو درخواست پیش کرنا تشریف گھیرنا سن اور اپنا اظہار خیال فرمے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ادھر کر لیں گے اسٹیج سے فوکس اچھا ہوگا، تھوڑا سا ادھر کویشچن کر لیں گے۔ تھوڑا سائڈ پہ تھوڑا سا آگے تھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز احباب، بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور دوستوں، بات کرنے کا ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، اور ہر آدمی اپنی اپنی اس میں بات کرتا ہے۔ یاد رکھیں، میں جس بات پر زور دیتا ہوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام عالم انسانیت اور جنات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپس میں پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اور اسی طرح ہم ان چیزوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں کلمے پڑھائے جاتے تھے، پہلا کلمہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے۔ ہم نے جب بھی اس کلمے کو پڑھا تو دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، توحید اور رسالت۔
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو پکڑ کر چلنے کی بجائے کوئی ادھر ہو گیا ہے، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی توحید کا قائل بہت بنتا ہے اور کوئی رسالت پہ چل نکلتا ہے۔ توحید کے بغیر رسالت نہیں، اور رسالت کے بغیر توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس جہان میں تشریف نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ آپ کے فعل کائنات کو جو اس نے بنایا ہے نہ بناتا، تو آج انسان کس طرح سامنے آتا اور کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ باور کرانے کے لیے فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اے انسان ایک وقت تم پر ایسا بھی آیا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تمہارا ذکر بھی کہیں نہیں تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ اس زمانے میں کیا اس سے آبے بھی تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ نبتلیہ، پھر میں نے انا جعلنا الانسان نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلہ سمیعا بصیرا، اے انسان پھر میں نے تمہیں ایک مخلوط نطفے سے، ماں اور باپ کے ملاپ سے ایک مخلوط نطفے سے میں نے تمہیں جنم دیا، بنایا، پھر تمہیں شنوائی دی، پھر تمہیں بصارت بھی دی، تمہیں بصارت بھی دے دی، شنوائی بھی دے دی، اور اس کے بعد پھر انا ہدیناہ السبیل، اور پھر اس کے بعد اپنی طرف کی راہ بھی بتا دی۔ یہ میرے طرف آنے کی یہ راہ ہے، اور اس راستے سے چلے آؤ گے تو آپ کو جو ہے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے، اور ان انسانات کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اما شاکرم و اما کفورا۔ اتنا خالق و مالک اور پیارا رب ہر چیز عطا کر کے پھر آپ کو اختیار دے رہا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے میرا شکر کر یا نہ کر، اب تیری مرضی ہے۔ آج کل جو کہتے ہیں کمیونسٹ قسم کے لوگ، یہ ہے وہ ہے آزادانہ قسم کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہے جی، یہ قید ہے، یہ بند ہے، یہ ثبوتیں ہیں، یہ اسلام نے کیا کر رکھا؟ بھئی اسلام نے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر چیز دے کے پھر اختیار دیا ہے۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ آپ کو ساری چیز عطا کر دی، اور اب رب تعالیٰ فرمائے اما شاکرم و اما کفورا، تیری مرضی ہے تو اب میرا شکر کر یا نہ کر۔ تو جو ہے شکر ادا کرے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو میرا شکر ادا کرتا رہے گا تو میں تمہیں اور نوازتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا، اور نوازتا رہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 برس اپنی امت کو تبلیغ کی، لیکن ان میں سے چند لوگ تھے جو اسلام لائے، بلکہ یہ تھا کہ ان کی نسلیں آگے چلی، اور وہ اپنے بچوں کو کہہ دیتے تھے یہ آ رہا ہے نا یہ آدمی، تو اس کے اوپر پتھر برساؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ میں ان سے کہتا ہوں پیار سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم تائب ہو جاؤ، تم اللہ کو مان لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے عنایات سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بھی دے دے گا، تمہاری کھیتیوں کی ہریالی بھی ہو جائے گی، تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسا کر تمہیں ہر قسم کی نعمت بھی دے گا، اور تمہارے بیٹوں سے بھی جو ہے امداد کرے گا، اور تمہاری جو ہے املاک سے، دنیا سے بھی املاک جو ہے تمہاری امداد کرے گا۔ تو کیوں نہیں اس طرح آتے؟
تم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تم اپنے رب کی جو الوہیت ہے، اپنے رب کی جو طاقت ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اس طرف آ جاؤ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس میں ذات اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بائیں طرف جو ہے یہ لطائف ہے، لطیفہ قلب، تو اس پر آپ نے ضرب لگانی ہے تاکہ ہمارا یہ سوئے ہوئے دل پھر جاگ جائے اور ہمارے نس نس میں اللہ 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 ہوتا رہے۔ تو یہ بائیں طرف آپ نے ضرب لگانی ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، بائیں طرف دیکھیں، اندر سے جو آواز آپ کی آتی ہے نا لطائف میں جو آپ نے ضرب لگائی ہے، اس سے اندر سے آواز جو آتی ہے نا اللہ اللہ، اس پہ غور کریں آنکھیں بند کر کے۔ تو میرے دوستو، اسی آواز پہ آپ رہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، تو یہ آپ کا قلب جب جاری ہو جاتا ہے نا، تو یہ اللہ 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 کا یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، ہمارا قلب زندہ ہو گیا ہے۔ تو جو بزرگان دین کہتے تھے نا، جو دم غافل سو دم کافر، تو یہی تھا کہ ان کے جو قلوب ہے نا، وہ سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ظاہرہ شریعت ہے، اور اپنے اندر جو ہے لطافتیں کو جگانا، اور یہ جو ہے یہی جو ہے روحانیت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ جناب پیر و مرشد سید محمد شفیع شاہ ہاشمی صاحب اپنا خوبصورت بیان بھی فرمیندے پہن، اور اساں سارے کو آپ نے ایک خاص وظیفہ بھی عنایت فرمائے۔ حاضرین محفل،
ان تو بعد ختم شریف ختم تو بعد دعاؤ سی ختم واسطے درخواست کرے سا حافظ شاکر صاحب ہاں حافظ جکوب صاحب استاد فیاض صاحب بلال صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا بلال صاحب آپ ختم شروع کرے سے میرے خیال ہے حافظ صاحب کو شروع کرو حافظ بلال صاحب کو ایویں سے والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام بھائی اولا کر درود پاک ایک دفعہ علم شریف ترا دفعہ کل شریف پڑھ کے پھر سب مل سکتے. میں جناب ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب کو گزارش کرے ساتھ سٹیج تے تشریف دینا سے جناب ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب درود شریف پڑھو. اتنی دیر شاہ صاحب تشریف گھینا میں ڈاکٹر صاحب تے ول تو بعد دعا کرنے. اللہم صلی علی محمد محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی جی دعا. جو کوئی کلام پڑھا گیا سارے پڑھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ پاک اس پیاری محفل کا عرس شریف کا انعقاد ہوا. اس کے اندر تلاوت کلام پاک بارگاہ محبوبیت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلوہا عقیدت پیش کیے گئے. ثنا خوانی ہوئی اور قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا اور ہمارے قبلہ و کعبہ حضرت پیر قبلہ محمد شفیع شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ نے بھی بہت پیارا خوبصورت بیان فرمایا. حاضرین احباب ذی وقار نے آپ کے چاہنے والوں نے محبت والوں نے عقیدت مندوں نے جو آخر میں کلمہ کلام پڑھا اور ابھی بھی کچھ تحفے ملک کیے گئے اور لنگر مصطفی کا اہتمام کیا گیا. تمام تحائف اپنی بار کے عظیم و مقبول و منظور فرما. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آج زنا ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع آپ کا پیارا پاک گھرانہ پاک شہدائے کربلا پنجتن پاک جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ و صحابیات چار امام 12 امام تابعین تبع تابعین جمیع صدیقین کرام شہدائے کرام صالحین کرام مومنین کرام جمیع اولیاء کرام اور جمیع اہل ایمان کلمہ گوشت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے لیے پیش قبول فرما. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے یا اللہ پاک پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور حضرت صاحب کے جمیع سلسلہ عالیہ کے سالاران اعظم کے لیے آپ کے شیخ معظم کے لیے آپ ان کے گھر والوں کے لیے اور جمیع عزیزون اقربا ان کے سب کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک قبول فرما. اور یا اللہ پاک اس تحفے کو ہم خاص آپ کی اہلیہ محترمہ کے لیے خاص پیش کرتے ہیں. ان کے حق میں تحفے قبول فرما. اور آپ کے جمیع عزیز و اقربا بالواسطہ بلا واسطہ دونوں اطراف سے ان کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک قبول فرما. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کے جمیع عزیز و اقربا بالواسطہ بلا واسطہ سب کے لیے پیش قبول فرما.
یا اللہ پاک مدینۃ العلیہ ملتان شریف کی جمیع مقتدر ہستیوں کے لیے پیش یا اللہ پاک قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس عرص پاک کی تقریب میں دوست محبت کے ساتھ یا اللہ پاک احباب طریقت تشریف لائے، یا اللہ پاک ان کا آنا بیٹھنا اور ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو حضرت نے ان کو بیان کے ذریعے دعاؤں سے نوازا یا اللہ پاک ان کو ظاہر باطن وہ سب چیزیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان پیر و مرشد کا فیضان آنے والوں کو یا اللہ گوڑا ظاہر باطن عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے مرشد کے فرمان پہ سب کو کما کو چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کا تاج و لباس عطا فرما، جو مرشدین کرام کے یا اللہ پاک فرامین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں آپ زور سے آمین کہیں گے، آپ دعا کیجئے قبلہ حضور قبلہ پیر سید شفیع شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ پاک ان کو عمر خضری صحت کے ساتھ عطا فرما، اس چمن پر اس آستان عالیہ پر آپ کا سایہ تعدیر صحت کے ساتھ قائم و دائم رکھا۔ یا اللہ پاک صحت والی ان کو زندگی عطا فرما، ہمیں ان کی ضرورت ہے یا اللہ پاک، ہم ان پیاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں ملتجی، یا اللہ ان کو اور یا اللہ عمر خضری صحت کے ساتھ، یا اللہ پاک ان کا فیضان چاہنے والوں کو یا اللہ رج رج عطا فرما۔ یا اللہ پاک آج کی اس محفل بابرکت کے ذریعے یا اللہ پاک جو ہماری پچھلی یا اللہ پاک بھولیں خطائیں ہوگی زندگی میں، یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے یا اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کو صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں پاک و صاف فرما دے، ہمارے سینوں کو حسد بغض کینے سے پاک و صاف فرما، ہماری زبان کو حق سچ بولنے والا بنا، ہماری زبان کو غیبت جھوٹ سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کا تاج و لباس عطا فرما، قرآن و سنت پہ ہم سب کو عامل بنا۔ یا اللہ پاک ان دوستوں میں عزیزان میں گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہے سب کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیشہ حق و حلال و طیب روزگار عطا فرما، خود کھانے اپنے عزیزان اہل و یال کو کھلانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقمے کیا ذرے سے بھی ہمیشہ ہمیں یا اللہ پاک بچا۔ یا اللہ پاک اس چمن پاکستان کی خیر فرما، اس کو اندرونی بیرون دشمنوں سے محفوظ و معمول فرما۔ اور یا اللہ پاک حضرت صاحب ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ سب کو کر رہے تھے، یا اللہ پاک ہمیں فرقوں میں بٹنے کی بجائے ہمیں ایک ہو کر مل کر یا اللہ پاک ایک مسلمان بنا دے، ہمیں یکجا کر دے، اکٹھا کر دے، یا اللہ پاک دوریاں فاصلے ختم کر دے۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرما دے، مسلمان جہاں کہیں پستی کا شکار ہے، کشمیر میں، برما میں، شام، فلسطین، عراق، افغانستان، یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ یہ ملک پاکستان بھی حقیقی طور پہ یا اللہ پاک آزاد نہیں ہوا، یا اللہ پاک 70-75 سالوں سے یا اللہ پاک پستی کا شکار ہے، غیروں کے زیر تسلط ہے، یا اللہ اسے رہائی عطا کر دے۔ یہاں پہ یا اللہ شریعت کا نفاذ کو یا اللہ پاک جاری و ساری کر دے، یہاں سے سودی نظام کا خاتمہ کر دے، یا اللہ پاک ہمیں غیور مسلمان بنا دے، حضور آقا علیہ السلام کی زلفوں کا قیدی بنا دے۔ یا اللہ پاک سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اپنی من کی جائز حاجات یا اللہ پاک دوست لے کے آئے ہیں، یا اللہ پاک سب کی اس پاک محفل کے صدقے یا اللہ پاک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک حضرت صاحب کے چاہنے والوں کی، ان کے گھرانے والوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک حضرت صاحب کے گھرانے پاک کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک آپ کے صاحبزادگان کی اور بھی جمیع جو بھی آپ کے یا اللہ پاک عزیزان یا اللہ جو اس محفل میں آئے یا بوجہ مجبوری کو نہیں آ سکا، یا اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، سب کو یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر عطا فرما، من کی سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ آخر میں پھر حضرت صاحب کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر صحت کے ساتھ قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اولاد کے لیے کہا، بیماریوں سے شفا کے لیے کہا، اور یا اللہ ایمان کی جو ہے سلامتی کے لیے کہا، برائیوں سے بچنے کے لیے کہا، نیکیوں کی طرف جو ہے رغبت کے لیے کہا، یا اللہ یہ سب چیزیں اپنی بارگاہ میں ان کی قبول فرما لے۔ یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، اور یا اللہ تو کریم و رحیم ہے، جو غریب ہیں ان کو غربت سے نکال کر یا اللہ
فراخ دستی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق آسان عطا فرما، رزق فراخ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، تو کریم اور رحیم ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، جو اس محفل میں جائز مرادات اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے، ان کی پوری فرما دے۔ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، تو اللہ کل شین قدیر ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفورو یا غفورو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیوم یا حنانو یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔